बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। चौधरी परवेज़ इलाही अपने 10 MPs के साथ, जो साबिक MPs हैं, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। उसमें सेनेटर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करने वाले मोनस इलाही भी हैं, जो इनके 3 MNAs थे जिन्होंने इमरान खान के साथ खड़े हुए थे। तो तमाम जो आप समझें कि काफ लीग सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो गई है। इस फैसले का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, ये क्यों ज़रूरी था, और अगर वो बतौर इत्तेहादी रहते तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना नुकसानदेह था। इस फैसले के बाद शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास क्यों बुलाया है और हुकूमती ऐवानों में हलचल क्यों मची है, अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस की समाअत हुई थी कस्टम हुकाम के हवाले से, जो उनकी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की अदालत में अहम समाअत हुई। 3 रुकनी बेंच था उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम हुकाम के इख्तियारात से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने कस्टम हुकाम से अंदरून मुल्क या शहरों में कार्रवाइयों के कानूनी जवाज़ तलब कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने पूछा कि किस कानून के तहत कस्टम हुकाम शहरों में ऑपरेशन करते हैं। मुल्तान के करीब मोटरवे पर सामान का पकड़ा जाना स्मगलिंग होगी या कस्टम ड्यूटी का मामला होगा? क्या यह कस्टम हुकाम का अंदरून शहर में रोक कर दस्तावेजात तलब करना दुरुस्त है? किस कानून के तहत आप ये सारा कुछ कह रहे हैं? जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि कस्टम हुकाम स्मगलिंग को रोकने की बजाय इनफरादी तौर पर कार्रवाई पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। कस्टम हुकाम की सारी तवज्जो लोगों की गाड़ियाँ और चीज़ें चेक करने पर है। मुख्तलिफ अशिया कहाँ से स्मगल होती हैं, इस तरफ कस्टम क्यों नहीं तवज्जो देता? बॉर्डर्स पर जो कुछ हो रहा है, बॉर्डर्स से अगर चीज़ें स्मगल होके आती हैं, एयरपोर्ट के ज़रिए स्मगलिंग होती है, बंदरगाह के ज़रिए स्मगलिंग होती है, तो आपकी ज़िम्मेदारी तो वहाँ पर है। आप शहरों में घुसे हुए हैं, आप नाके लगा के आम लोगों की गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं। आपका ये काम कहाँ से आ गया? आपका तो काम है कि जो चीज़ पाकिस्तान में आ रही है वो बॉर्डर से आए, वो एयरपोर्ट के ज़रिए आए, वो बंदरगाह के ज़रिए, आप तो उसको उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। आप शहरों में ट्रैफिक पुलिस बन के काम कर रहे हैं। जस्टिस आयशा ने कहा कि कौन सा कानून, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि कौन सा कानून मार्केटों में छापे मारने या चौकियां लगाने की इजाजत देता है? असल सवाल कस्टम अफसरान के इख्तियारात और दायरा इख्तियार का है। बॉर्डर से दूर शहरियों में कस्टम वाले हर रोज कार्रवाई करते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि कस्टम हुकाम अदालती सवालात बता नहीं पा रहे, इसलिए उन्हें तैयारी की जरूरत है। शहर में चीज पकड़े जाने पर क्या स्मगलिंग का कानून लागू होगा या कोई और कानून लागू होगा? बहरहाल अदालत ने कस्टम हुकाम को तैयारी की मोहलत देते हुए केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी की, और अदालत ने कहा बताएं कि आप किस तरीके से अंडर विच अथॉरिटी आप ये कार्रवाई करते हैं और किस कानून के तहत आपको ये इख्तियार हासिल है। अदालत ने इसके ऊपर रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी जानिब नैब कानून के हवाले से जो इमरान खान की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है, नैब तरमीम के खिलाफ जो इमरान खान की दरख्वास्त है, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस बेंच का हिस्सा थे। अदालत में समाअत हुई। हुकूमत ने नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के रूबरू कहा कि नैब तरमीम से बरी या फ़ायदा उठाने वालों में सियासतदान बहुत कम हैं। तरमीम के बाद 2019 से अब तक 41 अफराद बरी हुए, जिनमें सिर्फ 5 सियासतदान हैं। बरी होने से मुराद जिनके केसेस वापस हो गए और नैब के चेयरमैन उनके ऊपर बैठ गए और मछली की तरह उनके ऊपर बैठ गए, और मजाल है कि उनको किसी आगे जो रेलिवेंट फोरम है वहां पर भेजा हो, तो ये बरीयत की बात कर रहे हैं। जो बिल्कुल बरी हो गए, जो केसेस वापस हो गए, दाखिल दफ्तर हो गए, उनकी हद तक बात नहीं की जा रही। अब ये डंडी मारी जा रही है अदालत के सामने कि जी सिर्फ 5 सियासतदान बरी हुए हैं। तो 5 सियासतदान बरी हुए हैं। राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस खत्म हुआ है, क्या वो नैब तरमीम की वजह से नहीं हुआ? आसिफ जरदारी के खिलाफ केसेस खत्म हुए हैं, मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस खत्म हुए हैं। अब वहां पर आप देखें खुर्शीद शाह के खिलाफ जो केसेस हैं, आगा सिराजुल हक दुरानी का एक केस खत्म हुआ है। आप नाम लेते जाएं तो ये खत्म ही नहीं होंगे। एहसन इकबाल को किसने बरी किया है, कैसे वो बरी हुए हैं? बाकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत है, रमज़ान शुगर मिल है, हमदा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ, वो कैसे खत्म हुए हैं? तोशा खाना रेफरेंस कैसे खत्म हुआ है? यहाँ पे जो प्लाट अलाटमेंट केस था वो कैसे खत्म हुआ है? तो ये बात करना कि सिर्फ 5 लोग बरी हुए हैं, ये बरीयत है, मेरिट के ऊपर की बात हो रही है। जो केसेस
بالکل فارغ ہو گئے نیب ترمیم کی وجہ سے، وہ نہیں بتا رہے عدالت کو، عدالت تو جانتی ہے کیونکہ خواجہ عارف صاحب یہ بات بتا چکے ہیں۔ سپریم کورٹ میں مختوم علی خان صاحب نے دلائل دیے، وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ درخواست گزار پی ٹی آئی کو یہ سمجھانا ہوگا کہ ترمیم سے مخصوص افراد کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا، درخواست گزار کو بتانا ہوگا کہ نیب ترمیم میں نقص کیا ہے، دیکھنا ہوگا کہ درخواست گزار کا اپنا کنڈکٹ کیا تھا، جب نیب ترمیم پیش ہوئی تو عمران خان کا تب کنڈکٹ کیا تھا، عمران خان خود کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر عوام کا نمائندہ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ جسٹس داد الحسن صاحب نے کہا کہ درخواست گزار کا یہی موقف ہے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے، اس وجہ سے جہاں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی تو وہ عوام کا اور ایک ایک شہری کا نمائندہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ عدالت کو نہیں بتایا گیا کہ نیب ترمیم سے کیسے عوام کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ وہ پہلا سوال ہے جو پچھلے 7 ماہ کی جو نیب ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اسی بات پر آج بھی کھڑے ہیں کہ عوام کے جو حقوق ہیں وہ متاثر کیسے ہوتے ہیں، جبکہ اس پر جو خواجہ عارف صاحب بتا چکے ہیں کہ جب بنیادی حقوق ہے، عوام کے مال کا تحفظ، جان مال کا تحفظ، یہ آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 9 ہے اور اس کے بعد جو باقی آرٹیکلز ہیں وہ سارے حق دیتے ہیں، تو جب جو پیسہ ہے، ریاست کا پیسہ ہے، وہ عوام کا پیسہ ہے، اس کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس پر جن کو بٹھایا گیا ہے چوکیدار کے طور پر اگر وہ اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں تو وہ عوام کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، ان کا جو سرمایہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اس وجہ سے ان سے پوچھ گچھ کرنا یہ عوامی بنیادی حقوق کا سوال ہے۔ یہ بات خواجہ عارف صاحب بڑا کلیئرلی بتا چکے ہیں۔ وکیل مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ نیب ترمیم کیس میں کوئی بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوئے، نیب ترمیم سے بظاہر کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا اگر احتساب کے قانون میں رد و بدل سے گورننس پر فرق آیا تو اس میں عوام کے بنیادی حقوق کیسے متاثر ہوئے؟ بنیادی حقوق یا تو متاثر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، پوری دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ 30% بنیادی حق متاثر ہوا اور 70% محفوظ ہے۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کوئی شہری سپریم کورٹ میں کیسے چیلنج کر سکتا ہے؟ پارلیمنٹ اگر سزائے موت ختم کر دے تو متاثرین کی درخواست پر سپریم کورٹ اسے کیسے بحال کر سکتی ہے؟ وفاقی وکیل مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ اگر عدالت کے سامنے درخواستیں آئیں تو ہر قانون سازی میں نقص نکلیں گے، قانون سازی میں کوئی خلا ہو تو اسے پارلیمنٹ ہی درست کر سکتی ہے۔ مخدوم علی خان صاحب نے عدالت کو بتایا کہ نیب ترمیم سے 2019 سے اب تک 221 ریفرنسز واپس ہوئے، واپس ہونے والے 221 نیب ریفرنسز میں سے 29 سیاستدانوں کے ہیں۔ 2019 سے اب تک نیب سے 41 افراد بری ہوئے جس میں 5 سیاستدان ہیں۔ نیب ترمیم سے بری یا فائدہ حاصل کرنے والوں میں سیاستدان بہت کم ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نیب ترمیم سے مستفید ہونے والے سیاستدان کم ہیں لیکن جو ہیں وہ نمایاں ہیں۔ بھئی جب نواز شریف ہے، آصف زرداری ہے، شہباز شریف ہے تو پھر تو بات تو ختم ہو گئی، شہباز شریف ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ نیب قانون میں تبدیلی سے جرم کی شدت اور نوعیت ہی بدل چکی ہے، نیب ملزم کی اہلیہ اور بچوں کو احتساب کے عمل سے باہر کر دیا گیا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ اہلیہ اور بچوں کے خلاف تحقیقات کے لیے ٹھوس شواہد ہونے چاہیے۔ مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ بارے ثبوت جو برڈن آف پروف ہے اس کا معیار زیادہ یا کم ہونے سے کون سے انسانی بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں؟ عدالت اگر ایک فریق کی درخواست پر نیب قانون تبدیل کرے تو دوسرے کو بھی یہی حق ہونا چاہیے۔ بہرحال عدالت نے سماعت کل تک کے لیے 22 فروری کے لیے ملتوی کی ہے اور مخدوم علی خان صاحب کا امید ہے کہ کل آخری دن ہوگا دلائل کا اور پھر اس کے بعد خواجہ عارف صاحب جواب الجواب دیں گے اور پھر عدالت اس کا فیصلہ سنائے گی۔ جبکہ دوسری جانب جو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پرویز الہی کا اپنے تمام سابق ایم این ایز اور ایم پی ایس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان۔ پہلے یہ تھا کہ کاف لیگ کو ضم کیا جائے گا کیونکہ کاف لیگ کی صدارت چودھری شجاعت کے پاس ہے، تو یہی بہتر سمجھا پرویز الہی نے بھی اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہ پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیں۔ بطور اتحادی رہتے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ کام کرتے رہے تو وہ اپنی کاف لیگ اور اپنے ایم پی ایس کو ہی نوازتے رہے، عمران خان ڈائریکٹلی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ اب اگر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا جائے اگلا پنجاب کا اور وہ بہتر ایڈمنسٹریٹر کے طور پر اگر کام کرتے ہیں اور اگر وہ عمران خان کے منشور سے یا عمران خان کے احکامات سے ہٹ کر کوئی بات کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو عمران خان اگر ان کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے تو ان کو وزیر اعلیٰ ہٹا بھی سکتے ہیں۔ عمران خان کے ووٹوں سے اگر پی ٹی آئی کے ووٹوں سے وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے تو پی ٹی آئی کے ووٹوں سے وہ ہٹ بھی سکتے ہیں کیونکہ آرٹیکل 63A پر پھر وہ عمل درآمد ہوگا۔ پہلے اتحادی تھے، بلیک میلنگ پاسبل تھی، جب وہ اتحادی نہیں رہیں گے تو آرٹیکل 63A کی جو تشریح آ چکی ہے
وہ لوٹا بن نہیں سکتے، لوٹا بننے والے کی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ تو پرویز الہی پابند ہوں گے، کاف لیگ کے جو لوگ ہیں وہ پابند ہو جائیں گے کہ وہ عمران خان کے احکامات کو مانیں گے، یا وہ اپنے جو ممبر ہے ان کے پاس جو عہدہ ہے اس سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب وہ چاہتے جو تھے کہ جی ہمیں 25 سیٹیں ایم پی اے کی دے دیں، 10 سیٹیں ہم ایم این اے کی دے دیں، اگر وہ کاف لیگ کی ٹکٹ پر ایم پی اے یا ایم این اے ہوتے تو پھر عمران خان کے تو وہ وہی اتحادی تھے، ایک تو ان کے پاس سیٹیں بھی ہوتی، پھر وہ جگہ جگہ پہ منہ بنا کے اور بلیک میلنگ کرتے۔ اس طرح سے عمران خان یہی بات کرتے تھے کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، ہماری ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں، تاکہ ہمارا چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے۔ آپ نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، آپ 9 اپریل 2022 کو بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے، آپ کے ساتھ آپ کی گھر کی خواتین کے خلاف کیسز ہوئے، آپ کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس کے وقت بھی اور حمزہ شہباز کے خلاف جو الیکشن ہے آپ نے بھرپور ساتھ دیا، آپ نے تمام طرح کے پریشر کو جو ہے وہ برداشت کیا، اور کوئی نہیں کہتا تھا، کسی کو امید نہیں تھی کہ پرویز الہی اس حد تک قائم رہے گا، لیکن چونکہ مونس الہی یا حسین الہی وہ جانتے ہیں کہ اب سیاست عمران خان ہے، وہ جانتے تھے ہمارا مستقبل عمران خان کے ساتھ سیکیور ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملنا۔ اس وجہ سے چونکہ سیاستدان ہیں، ان کے مفادات تو ہیں کہ وہ عمران خان کو اپنا پیر سمجھ کے تو نہیں نہ آئے، سیاستدان ہیں، جیسے فواد چودھری کے مفادات ہیں، شاہ محمود قریشی کے مفادات ہیں، ویسے ہی پرویز الہی کے بھی مفادات ہیں، تو وہ اپنے مفادات کے لیے، لیکن بطور چیئرمین عمران خان چونکہ عوام اور کارکنان پی ٹی آئی کے وہ عمران خان کی بات پر آگے چلتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے بہتر انداز میں عمران خان چلا سکیں گے۔ اب ان کو یہ بھی بات سمجھ آئی ہے اور سامنے آئی ہے کہ ان کو مرکزی صدر بنایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ جو بھی پروسیس ہے عمران خان اس کو، ایک بندہ جب ایک جماعت چھوڑ کے آیا ہے تو جو جس کیلیبر کا ہے بطور سیاستدان، وہ کوئی فواد چودھری سے یا اسد عمر سے یا شاہ محمود قریشی سے کم نہیں ہے سیاستدان کے طور پر، جو سیاست کا ایک معیار ہے، کیونکہ اگر تو آپ آئیڈیل سمجھے تو وہ عمران خان کی ذات ہے، باقی تو پھر سارے وہی لوگ ہیں نا۔ اس وجہ سے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ بہتر ہوا ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کو اب شہباز شریف نے ایک تو اجلاس بلایا ہے صدر پاکستان کے، الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرنے کے حوالے سے قانونی ماہرین کو بھی بلایا ہے، ساتھ جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پرویز الہی کا پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جانا، یہ بہت بڑا دھچکا ہے تمام پی ڈی ایم کے لیے، اور چونکہ عمران خان کو ایک سیاسی طور پر ایک تگڑی سپورٹ مل گئی ہے، اور عمران خان کا جو کل کا ایک ایونٹ ہو گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کا، اور پھر جو سابق 10 ایم پی ایز 3 ایم این ایز سابق، پرویز الہی خود جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک خوشائند بات ہے۔ اس وجہ سے آج اجلاس بلایا شہباز شریف نے، سیاسی صورتحال پر بھی اور آئینی صورتحال پر بھی، اور دیکھتے ہیں جو مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔